یقیناً آج ایک منفرد کہانی پیش کی جا رہی ہے، ایک ایسے شخص کی جو اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات میں بھی جھوٹ بولنے سے انکار کرتا رہا، ایک سچ بولنے والے انسان کی داستان۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کہانی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں چک فتح علی میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام نصیر احمد رکھا گیا۔ نصیر نہایت خاموش طبیعت، صاف گو اور دیانت دار بچہ تھا۔ بچپن سے ہی اسے سچ بولنے کی عادت تھی۔ اگر کوئی شیشہ ٹوٹ جائے، کھیلتے ہوئے کچھ بکھر جائے، کہیں دیر ہو جائے تو وہ فوراً مان لیتا، امی میری غلطی ہے۔ ماں کبھی ڈانٹتی تو کبھی پیار کرتی، مگر ہمیشہ دل سے کہتی، بیٹا سچ بولنے والا کبھی ہارتا نہیں۔ نصیر جب صرف 10 سال کا تھا، اس کے والد ایک حادثے میں چل بسے۔ اب گھر کی ساری ذمہ داری اس کی ماں کے کندھوں پر آ گئی۔ غربت کا راج ہو گیا، یہاں تک کہ ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہ ہوتا۔ ایسے میں ایک دن گاؤں کا ایک زمیندار آیا اور نصیر سے کہا، بیٹا اگر تم اس کھیت سے وہ آلو چرا کر لے آؤ تو میں تمہیں 10 روپے دوں گا۔ تمہاری ماں دوا لے سکے گی؟ نصیر نے خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر بولا، چاچا اگر میری ماں کو دوا جھوٹ سے ملے تو وہ دوا نہیں زہر ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ وہ خالی ہاتھ واپس آیا، مگر اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تمہارے جیسے بیٹے پر خدا بھی فخر کرتا ہوگا۔ نصیر جوان ہوا، گاؤں میں ایک پنچر شاپ پر کام کرنے لگا۔ سخت محنت، پسینہ اور تھوڑا سا رزق۔ ایک دن ایک گاڑی والا شہر سے آیا۔ اس نے گاڑی کی بیٹری تبدیل کروائی اور کہا، میرے پاس ابھی پیسے نہیں، تم اس بیٹری کی قیمت زیادہ لکھ دو، میں کمپنی سے کلیم کر لوں گا، تمہیں بھی حصہ دے دوں گا۔ نصیر نے پل بھر کو سوچا، پھر مسکرا کر کہا، صاحب آپ کی گاڑی میں ہوا بھر سکتا ہوں، مگر ایمان میں جھوٹ نہیں بھر سکتا۔ گاڑی والا ناراض ہو کر چلا گیا، لیکن کچھ دن بعد واپس آیا۔ اس بار اس کے ساتھ پولیس تھی۔ سب لوگ ڈر گئے، مگر وہ آ کر بولا، میں تمہیں آزمانے آیا تھا، شہر میں تم جیسے سچے لوگ نایاب ہیں، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو، میری ورکشاپ سنبھالو۔ یوں نصیر کو شہر کی طرف ایک نیا دروازہ مل گیا۔ شہر آ کر نصیر کو پتہ چلا کہ یہاں سچ بولنا سب سے بڑا جرم ہے۔ یہاں رشوت، چالاکی، دھوکہ دہی عام تھی۔ ہر دوسرا شخص جھوٹ کا سہارا لے رہا تھا، مگر نصیر اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ ہر گاہک کو وہ وہی بتاتا جو اصل ہوتا۔ ایک دن ایک امیر گاہک آیا، اس کی گاڑی کا انجن خراب تھا۔ نصیر نے سچ سچ بتایا کہ پورا انجن بدلنا پڑے گا۔ گاہک بولا، دوسری ورکشاپ والے کہتے ہیں صرف ایک پنکھا بدلنا ہے، تم زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں ہو۔ نصیر نے جواب دیا، صاحب میں اپنی زبان بیچ کر پیسہ نہیں کما سکتا، آپ چاہیں تو چلے جائیں، مگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چند دن بعد وہی گاہک واپس آیا۔ گاڑی بند تھی اور اس کا چہرہ شرمندگی سے جھکا ہوا۔ تم ٹھیک کہتے تھے، اور آج سے تم میری کمپنی کے میکینک ہو۔ نصیر کی شادی ہو گئی اور کچھ سال بعد بچے ہو گئے۔ زندگی کچھ بہتر ہوئی، مگر پھر ایک رات ڈاکے میں اس کی دکان جلا دی گئی۔ سب کچھ خاک ہو گیا۔ انشورنس والوں نے آ کر پوچھا، کیا نقصان بیٹیوں اور پرزوں کا بھی ہوا؟ اگر نصیر کہہ دیتا ہاں تو لاکھوں روپے مل سکتے تھے، مگر اس نے صاف کہا، صرف اوزار جلے ہیں، پرزے تو میں پہلے ہی کسی اور کو بیچ چکا تھا۔ اس کا کلیم رد ہو گیا، بیوی ناراض ہوئی، بچے بھوکے رہے، مگر نصیر نے اپنی بیوی سے کہا، آج میں جھوٹ بول دیتا تو کل تم مجھے عزت کی نظر سے نہ دیکھ سکتی۔ وقت گزرا، لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ نصیر صرف میکینک نہیں،
کردار کی ایک روشن مثال ہے۔ اس کے گاہک بڑھنے لگے، وہ نہ کبھی کم تولتا نہ جھوٹ بولتا، اور ایک دن شہر کی سب سے بڑی کمپنی نے اسے اپنی ہی ورکشاپ کھولنے کا موقع دیا۔ اب نصیر سچ آٹو ورکشاپ کا مالک تھا۔ اس کی دکان کے باہر لکھا تھا، یہاں جھوٹ کی مرمت نہیں ہوتی۔ نصیر 60 برس کا ہوا۔ اس دن بھی وہ ورکشاپ میں موجود تھا۔ جب دل کا دورہ پڑا، آخری سانس لیتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا۔ بیٹا، یہ دنیا سچ بولنے والوں کے لیے کٹھن ضرور ہے، مگر یاد رکھو، جو سچ کا سوداگر ہو، اسے دنیا میں شاید دولت نہ ملے، مگر رب کی بارگاہ میں اس کے لیے تخت تیار ہوتا ہے۔ آج بھی جب کوئی سچ آٹو ورکشاپ کے پاس سے گزرتا ہے تو راوک کر اس بورڈ کو پڑھتا ہے، یہاں جھوٹ کی مرمت نہیں ہوتی، اور شہر کے لوگ اپنے بچوں کو کہانی سناتے ہیں۔ نصیر احمد کی کہانی، جو سچ کے سوداگر تھے۔ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔